اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ خانہ کعبہ سب سے پہلے کس نے بنایا اور اس کی تعمیرات کن کن ادوار میں ہوئیں، تھوڑا سا اس کے بارے میں ہم مختصراً عرض کریں گے۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد الساری میں علماء کے تمام اقوال کو گویا کہ روایات کو جمع فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو 10 مرتبہ بنایا گیا۔ پہلی مرتبہ فرشتوں نے بنایا، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ فرشتوں سے پہلے بھی اللہ رب العالمین نے کلمہ کن سے اس کی تخلیق فرمائی، اور پہلی مرتبہ فرشتوں نے بنایا، دوسری مرتبہ آدم علیہ السلام نے بنایا، تعمیر کیا۔ اور اس کی روایت یہ ہے ناظرین کہ آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا گیا، جامع البیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 428 پر، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ ایک بیت بھی اتاروں گا جس کے گرد ایسے طواف کیا جائے گا جیسے میرے عرش کے گرد فرشتے طواف کرتے ہیں، اس کے پاس ایسی نماز پڑھی جائے گی جیسے میرے عرش کے گرد نماز پڑھی جاتی ہے۔ پھر ناظرین، آدم علیہ السلام نے جبل نور، کوہ طور اور کوہ زیتا، جبل لبنان اور جبل جودی، ان 5 پہاڑوں کی مٹی جو ہے وہ جمع کی گئی اور ان سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا۔ پھر آدم علیہ السلام کے بعد ناظرین تیسری مرتبہ شیس علیہ السلام نے، چوتھی مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے، 5ویں مرتبہ قوم عمالقہ نے، 6ٹھی مرتبہ قبیلہ جرہم نے، 7ویں مرتبہ قصی بن کلاب جو کہ 5ویں پشت میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے آباء و اجداد میں سے ہیں، 8ویں مرتبہ قریش نے۔ اور یہ ناظرین حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے کم و بیش 5 سال پہلے یہ واقعہ درپیش ہوا۔ اور اس میں پھر یہ بھی ہے کہ جب ایک نزاع پیدا ہوا، ڈسپیوٹ معاملہ ہوا کہ بھئی حجر اسود کو نصب کون کرے گا، تو پھر یہ کہا کہ بھئی، اور یہ ڈسپیوٹ کافی دن رہا، پھر یہ فیصلہ ہوا کہ صبح کے وقت بیت اللہ میں، حرم پاک میں جو سب سے پہلے موجود ہوگا اسی کے ہاتھ میں فیصلہ ہوگا۔ نبی علیہ السلام کو جب سب نے دیکھا تو سب نے مل کر کہا کہ صادق و امین آ گئے، اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس طرح فیصلہ فرمایا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا گیا، اور چادر کے تمام کونے تمام سرداروں نے پکڑے، اور یوں حجر اسود نصب ہوا ناظرین، اور اس میں اختلاف بھی کچھ نہیں ہوا۔ پھر 9ویں مرتبہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ اس کی تعمیر فرمائی۔ حتیم کو، کیونکہ قریش نے جب تعمیر کیا تھا تو انہوں نے کہا ہم حلال کمائی لگائیں گے، حرام نہیں لگائیں گے، تو حتیم کعبہ باہر رہ گیا، حالانکہ کعبے کے اندر ہے۔ تو پھر ایک دروازہ قریش نے بنایا کہ، اور جو کافی اوپر کی طرف تھا دروازہ، کہ جی جس کو ہم چاہیں گے وہ داخل ہوگا، جس کو ہم چاہیں گے داخل نہیں ہوگا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کی تعمیر فرمائی تو اس کو دوبارہ بناء ابراہیم پر کیا گیا، دروازے کو نیچے کیا گیا انٹری کے لیے، اور ایگزٹ کے لیے سامنے کی طرف ایک، یعنی اس طرف ایک اور دروازہ ایگزٹ کے لیے بنایا گیا۔ پھر اس کے بعد 10ویں مرتبہ عبد الملک بن مروان کے حکم پر حجاج بن یوسف نے اسے دوبارہ تعمیر کیا اور اسے دوبارہ بناء قریش پر رکھا۔ پھر خلیفہ ہارون رشید کے دور میں جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کو بناء ابراہیمی پسند تھی، تو انہوں نے امام مالک علیہ رحمہ سے مشورہ کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ بس کر دو ورنہ یہ بادشاہوں کا کھیل بن جائے گا۔ سب سے پہلے اسد حمیری نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا، اور آقا علیہ السلام نے اسے برا کہنے سے منع فرمایا، اور حجاج بن یوسف نے سب سے پہلے اس پر ریشم کا
غلاف چڑھایا۔ تو ناظرین و سامعین، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس مقام پر خانہ کعبہ ہے بیت اللہ، یہاں پر پانی کا بلبلہ تھا اور پھر اسی سے دنیا کی زمین بنائی گئی۔ جس طرح روٹی کا پیڑا ہوتا ہے نا، آٹے کا پیڑا ہوتا ہے، تو پیڑے کو پھیلا کر روٹی بنائی جاتی، تو اس طریقے سے اسی سے تمام زمین بنائی گئی۔ یہ پوری دنیا کا مرکز ہے، سینٹر ہے، اور بالکل اس کی سیدھ میں ساتوں آسمان کے اوپر جہاں اللہ رب العالمین نے چاہا اپنا عرش وہاں پر رکھا، تو اسی کی سیدھ میں عرش الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار خانہ کعبہ کا دیدار نصیب فرمائے۔ ناظرین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ آیت نمبر 84 اور 85 ہے۔ 2 آیات کریمہ آج کے سبق میں شامل ہیں، فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ عدن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں ادا پڑھا جائے گا، آخر میں علامت وقف 84 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 84 یہاں پر کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ وفدن وقف کی صورت میں وفدا پڑھا جائے گا، یہاں پر بھی 2 زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جائے گی، آخر میں علامت وقف 85 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 85 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ناظرین؟ ذرا اسے نوٹ فرما لیجیے گا، کیونکہ اسکرین پر نہیں آ رہا ہوگا، تو آپ اسے نوٹ فرما لیں۔ جو میں بات کہتا جاؤں، جس طریقے سے میں پڑھاتا جاؤں، تو آپ نوٹ کرتے رہیں۔ فا ایک کلمہ، لا تعجل دوسرا، علا تیسرا، ہم چوتھا، انما پانچواں، نعدو چھٹا، لا ساتواں۔ لا اصل میں لی ہے، ہم کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے اس کو لا پڑھیں گے، لا ساتواں، اور اس کے بعد عدا آٹھواں، یوما نواں، نحشر 10واں، المتقین 11واں، اور الا 12واں، الرحمن 13واں، وفدا 14واں۔ کل یہاں پر 14 کلمات موجود ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ فا لا تعجل ملا کر پڑھیں گے، فلا تعجل، علا علیحدہ، ہم علیحدہ، جب ملائیں گے تو علیہ پڑھیں گے، علیہم، فلا تعجل علیہم، یہاں وقف کریں گے تو علیہم ہی پڑھا جائے گا۔ انما نعد، دال مشدد ہے، اسے جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، لا اصل میں لی ہے، ہم کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے اس کو لا پڑھا گیا، لہم، انما نعد لہم عدن، یہاں وقف کریں گے تو عدا پڑھیں گے، یوم نحشر المتقین، نحشر میں را پر پیش ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا، المتقین کے لام کے ساتھ، لام ساکن کے ساتھ اسے ملائیں گے، درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کیا جائے گا، نحشر المتقین الی الرحمن، الا پڑھیں گے، لیکن جب ملا کر پڑھیں گے تو لام پر زبر آئے گا، لام پر زبر کو الرحمن کی را کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ را حرف شمسیہ ہے، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھانا جائے، تو الی الرحمن غلط، الی الرحمن، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، مشدد ہے، جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، میم کھڑا زبر ما اور میم الف زبر ما دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ وفدن، یہاں وقف کریں گے تو وفدا پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین، چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون سے، ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آج کا سبق ہے ناظرین وہ ہے فلا تعجل علیہم،
فلا تعجل علیہم انما نعد لہم عدا. اور یہ آیت نمبر ہے 84. یوم نحشر المتقین متقین الی الرحمن وفدا. یہ آیت نمبر 85 ہے. ناظرین و سامعین، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم آج کا سبق جو ہے وہ ناظرین لکھ چکے ہیں. اور یہاں پر اب اس میں جو اسماء ہیں تو ناظرین جو اسماء ہیں افعال حروف ہے، تو ان کی جو ہے وہ ہم تحقیق و ترجمہ بھی انشاءاللہ عرض کریں گے. تو سب سے پہلے ناظرین ہم اسماء لکھتے ہیں. پہلا اسم ہے ہم ضمیر، اور یہاں پر نمبر 1 آئے گا یہاں پر بھی. دوسرا عدا، تیسرا یوم، چوتھا متقین، پانچواں رحمان، چھٹا وفد. تو کل یہاں پر 6 اسماء ہیں. نمبر 1 ہم اور ہم. نمبر 2 عدا. نمبر 3 یوم. اور نمبر 4 متقین. نمبر 5 رحمان. اور نمبر 6 وفدہ. ناظرین یہ 6 اسماء ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. لا تعجل پہلا فعل، نعد دوسرا، نحشر تیسرا. تو کل 3 افعال ہیں. لا تعجل، اور نمبر 2 نعد، نمبر 3 نحشر، اور 3 افعال ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، وہ کیا ہے، فا. دوسرا ہے علا، تیسرا انما، چوتھا لی، اور پانچواں الا. کل 5 حروف ہیں. پہلا فا، دوسرا علا، تیسرا انما، چوتھا لی، پانچواں الا. ناظرین 6 اسماء 3 افعال، 6 اور 3 9، 9 اور 5 14 کلمات ہیں. تو
یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں 14 14. سب سے پہلے ناظرین چلتے ہیں اسما کی جانب. ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہم اور ہم دونوں شکلوں میں ہوتی ہے. منفصل ہوگی تو فقط ہم کی شکل میں ہوگی. ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب ان ہیں. اس کے بعد ہے عدا. اچھا عدا کا معنی جو ہے وہ ناظرین عدا کا معنی میعاد. عدا کا معنی میعاد، ڈیوریشن، میعاد اسے کہا جاتا ہے عدا. اس کے بعد یوم. یوم کا معنی ہے دن. ایام اس کی جمع ہے. یوم ایک دن، ایام بہت سے دن. یوم اور ایام یہ دونوں کے دونوں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہے متقین. متقین اور متقون دو جمع آتی ہیں. متقی اس کا مفرد ہے. متقی اس میں فاعل کا صیغہ ہے. اس میں فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے. تو ناظرین متقی کا معنی کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنے والا. تقوی کرنے والا، تقوی اختیار کرنے والا. اور متقین اور متقون بہت سے تقوی اختیار کرنے والے. تو متقی ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں. متقی. اس کے بعد ہے رحمان. رحمان کسے کہتے ہیں؟ رحمان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. اور ناظرین اس کا یہ صفت مبالغہ کا صیغہ. اس کا معنی ہے بہت رحم کرنے والا. اور مخلوق میں کوئی عبد الرحمن ہو سکتا ہے، امت الرحمن ہو سکتی ہے، لیکن رحمان ایک ہی ہے اور وہ اللہ رب العالمین ہے. یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے. تو یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ہے وفد. وفدہ کسے کہا جاتا ہے؟ وفدہ ناظرین ہم عام طور پر جو وفدہ کا معنی یہاں پر کیا گیا ہے وہ ہے سواریاں. یعنی سواریاں یعنی ہم عام طور پر یہ کرتے نا فلاں وفد آیا تھا، اس معنی میں بھی کہ وہ ظاہر کہ کچھ احباب ہوتے ہیں تو کہیں سے وفد کی صورت میں آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ وفد آیا ہے ان کا، تو وفد کی صورت میں آیا ہے. تو عربی میں جب وفد ہم کہیں گے تو وہ سواریوں کی صورت میں. تو یہ بھی وفد عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں اور ملتا جلتا ہی معنی ہے. اس کے بعد ناظرین آ جائیے افعال کی جانب. لا تعجل فعل نہیں حاضر معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر. فعل نہیں وہ فعل کہ جس میں کام کرنے سے روکا جائے اسے فعل نہیں کہتے. لا تعجل جلدی مت کر، جلدی مت کر، تو جلدی مت کر، آپ جلدی مت کریں. اس کے بعد ہے نعدو. نعدو فعل مضارع معروف، صیغہ جمع متکلم، اور اس کا معنی ہے کہ ہم پوری کرتے ہیں یا ہم پوری کریں گے. اور یہ معنی ہوگا ہم پوری کرتے ہیں یعنی ہم پوری کر رہے ہیں. نحشرو فعل مضارع معروف، صیغہ جمع متکلم، اور اس کا معنی ہے کہ ہم جمع کرتے ہیں یا ہم جمع کریں گے. اور یہ معنی ہوگا ہم جمع کریں گے یا ہم بھیجیں گے. ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے. حشر یحشر حشرن، یوم الحشر قیامت کے دن کو کہا جاتا ہے. تو یہ بھی عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. یوم الحشر. اچھا ایک اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پر کوئی اگر اچھا کام نہ کر رہا تو ہم کہتے ہیں تیرا حشر کیا ہوگا، تو یہ پتہ ہے. یعنی حشر کا معنی یہاں پر انجام کے معنی میں ہوتا ہے، انجام کے معنی میں ہم لیتے ہیں. تو بہرحال یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد آ جائیے ناظرین حروف کی جانب. فا کا معنی پس یا تو، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے. الا استعلاء کے لیے آتا ہے، بلندی کے لیے آتا ہے. اس کا معنی پر یا اوپر، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے. ان نما سوائے اس کے نہیں. لی علت کے لیے واسطے کے لیے آتا ہے. اس کا معنی کے لیے، لیے واسطے. الا غایت کے لیے آتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے طرف کی طرف. ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 6 اسماء، 3 افعال، 5 حروف، 14 کلمات ہیں. 14 کلمات میں کل 5 کلمات ایسے ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. نمبر 1 یوم اور ایام. نمبر 2 متقین میں متقی. نمبر 3 رحمان. نمبر 4 وفد. نمبر 5 نحشر میں حشر یعنی یوم الحشر. آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں. تو آئیے ملاحظہ فرمائیے. فا زبر فا، لام الف زبر لا، تا عین زبر تا، جیم لام زبر جل. فلا تعجل، فلا تعجل. عین زبر آ، لام یا زبر لی، ہا میم زر ہم.
فلا تعجل علیہم، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، میم الف زبر ما، انما، نون زبر نا، عین دال پیش عد، دال پیش دو، نعدو، لام زبر لا، حامیم پیش ہم، لہم، عین دال زبر عد، دال دو زبر دن، عدن، یہاں وقف پڑھیں گے تو عدا پڑھیں گے، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوما، نون ہا زبر نح، شین پیش شور، علام پیش رل، نحشر، میم تا پیش متا زبر تا، قاف یا سیر، قین، نون زبر نا، متقینا، حمزہ زیر ای، لام را زبر لر، راح زبر راح، میم الف زبر ما، نون زیر نی، الی الرحمن، واو فا زبر وف، دال دو زبر دن، وفدن، یہاں وقف پڑھیں گے تو وفدا پڑھیں گے۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا یوم نحشر المتقین إلی الرحمن وفدا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا یوم نحشر المتقین إلی الرحمن وفدا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا یوم نحشر المتقین إلی الرحمن وفدا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ فا پس یتو، لا تعجل آپ جلدی نہ کریں، فا پس یتو لا تعجل آپ جلدی نہ کریں، علا پر، ہم ان کے، انما سوائے اس کے نہیں، نعد ہم پوری کر رہے ہیں، لا کے لیے، ہم ان، عدا میعاد، یوما جس دن، نحشرو ہم بھیجیں گے، المتقین متقین کو، الا طرف، الرحمن رحمان مراد ہے، وفدا سواریوں پر۔ ناظرین و سامعین یہ آسان یہ حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا یوم نحشر المتقین إلی الرحمن وفدا۔ سو آپ ان کے متعلق جلدی نہ کریں، ہم تو صرف ان کی میعاد پوری کر رہے ہیں، جس دن ہم متقین کو رحمان کی طرف سواریوں پر بھیجیں گے۔ سو آپ ان کے متعلق جلدی نہ کریں، ہم تو صرف ان کی میعاد پوری کر رہے ہیں، جس دن ہم متقین کو رحمان کی طرف سواریوں پر بھیجیں گے۔ ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، تو ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور اب ہم تفسیر کی جانب آ رہے ہیں، اور تفسیر جو ہمیں عرض کرنی ہے ناظرین وہ آیت نمبر 81 اور 82 کی۔ تو 82 میں ناظرین ہم نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ رب تعالیٰ نے جواب دیا کہ ہرگز نہیں، ان قریب وہ ان کی عبادتوں کا انکار کر دیں گے۔ کون کریں گے اس کی تفصیل ہم آپ کو بتا چکے ہیں، اور وہ ان کے خلاف ہو جائیں گے، ضدہ
ناظرین، ضدہ کا معنی علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں، اس کا معنی بیان کرتے ہوئے، دو ضدیں وہ چیزیں ہیں جو ایک جنس کے تحت ہوتی ہیں اور ہر ضد اپنے اوصاف خاصہ میں دوسری ضد کے خلاف ہوتی ہے، اور دونوں کے درمیان سب سے زیادہ بعد ہوتا ہے، دوری ہوتی ہے، جیسے سیاہ اور سفید، سیاہ اور سفید۔ اب دونوں جنس ایک ہی ہیں، لیکن ہر کوئی اپنے وصف میں ایک دوسرے کے خلاف ہے، جیسے ناظرین شر اور خیر جنس ایک ہی، لیکن دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہے، اپوزٹ ہے، اور جب تک وہ ایک جنس کے تحت نہ ہوں تو ان کو ایک دوسرے کی ضد نہیں کہا جاتا، جیسے مٹھاس اور حرکت، انہیں ضد نہیں کہا جاتا، بات سمجھ لیں، انہیں ضد نہیں کہا جاتا، ایک دوسرے کی ضد نہیں۔ مٹھاس کی ضد کڑواہٹ ہے، دونوں کی جنس ایک ہے لیکن ایک کڑوا ہے ایک میٹھا ہے، اور حرکت کی ضد جو ہے وہ سکون ہے۔ علماء نے کہا کہ ضد جو ہے ان متقابلات میں سے ایک ہے جو دو چیزیں اپنی ذات میں مختلف ہوں اور ہر ایک دوسرے کے متقابل ہو، اور ایک چیز میں بیک وقت وہ دونوں جمع نہ ہوں، وہ آپس میں متقابل ہوتی ہیں۔ مثلا دو ضدیں جیسے سیاہ اور سفید، اور دو نقیدیں جیسے وجود اور عدم اور ملکہ، جیسے ناظرین عما عمیٌ اور بصر، یعنی جو ہے وہ اندھا اور دیکھنے والا، اور اسی طریقے سے متضاعف جیسے نصف اور ضعف، اور بہت سے متکلمین اور اہل لغت ہر متقابل کو ضد کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دو ضدیں وہ ہیں جن کا ایک محل میں جمع ہونا صحیح نہ ہو۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی ند ہے اور نہ کوئی ضد ہے، کیونکہ ند اسے کہتے ہیں لا ند لہ ولا ضد لہ، تو اسے کہتے ہیں کہ جو جوہر اور ذات میں مشترک ہو، اور ضد اس کو کہتے ہیں کہ ایک جنس کے تحت دو منافی چیزیں ہوں، اور اللہ تعالیٰ جوہر ہونے سے منزہ ہے، پس اللہ تعالیٰ کی کوئی ضد ہے اور نہ کوئی ند ہے۔ ناظرین، اس آیت میں جو فرمایا کہ وہ ان کی ضد ہو جائیں گے، اس کا معنی یہ کہ وہ ان کے مخالف ہو جائیں گے، اور میں نے بتا چکا ہوں کہ یہ بھی تفسیر میں بیان کیا گیا کہ وہ خود اس چیز پر پشیمان ہوں گے، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ بتوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بولنے کی طاقت عطا فرمائے گا، تو وہ ان کی مخالفت کر رہے ہوں گے۔ اور پھر میں نے قرآن کی آیت بھی پیش کی جو ہے وہ 13ویں پارے کی، کہ جس دن جو ہے وہ شیطان یہ کہے گا کہ بھائی میں نے تو تمہیں برائی کی طرف لے کر نہیں گیا، میں نے اشارہ کیا تو تم چل پڑے، تو مجھے آج کچھ نہ کہو، تم خود ذمہ دار ہو اس بات کے۔ تو شیطان بھی کوئی بات آپ کی کرنے والوں کی قبول نہیں کرے گا، تو لہٰذا ایک ہی راستہ بچتا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کی فرما برداری اور اس کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرک نہ کرنا۔ اس کے بعد فرمایا کہ الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیاطین کو کافروں پر مسلط کر کے بھیجا جو انہیں برائیوں پر برانگیختہ کرتے رہتے ہیں؟ فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا، سو آپ ان کے متعلق جلدی نہ کریں، ہم تو صرف ان کی میعاد پوری کر رہے ہیں۔ ناظرین، سورہ مریم کی آیت نمبر 83 میں جو یہ مذکور تھا کہ انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، اب اس میں جو ہے وہ اس کا لفظی معنی ہے کہ ہم نے شیاطین کو کافروں پر بھیجا، لیکن امام راضی، علامہ قرطبی اور علامہ علوسی نے کہا کہ اس کا معنی ہے کہ ہم نے شیاطین کو کافروں پر مسلط کر دیا۔ نیز مفسرین نے یہ بھی کہا کہ ارسلنا تسلیط کے معنی کو متضمن ہے، اب اس کا ترجمہ ہوگا کہ ہم نے شیاطین کو کافروں پر مسلط کر کے بھیجا، اور یہاں پر یہی ترجمہ کیا گیا ہے۔ سجاج نے کہا کہ اس آیت کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ ہم نے شیطانوں کے لیے کافروں کا راستہ خالی چھوڑ دیا اور ان کے لیے شیطانوں کے وسوسوں سے کوئی حفاظت نہیں کی، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ شیطانوں کو ان پر مسلط کر دیا اور ان کے کفر کی وجہ سے ان پر شیطانوں کو قادر کر دیا۔ اس آیت میں فرمایا کہ تعزهم عزا، یعنی جو انہیں برائیوں پر ابھارتے ہیں اور اکساتے ہیں۔ عزا کا معنی کسی کو کسی کام پر اکسانا، برانگیختہ کرنا، بھڑکانا، جوش ملانا۔ جب دیگچی میں پانی ابلتا ہے اور جوش میں آتا ہے تو اس کے ابلنے کی آواز کو عزیز کہا جاتا ہے، حمزہ سے عزیز۔ اور حدیث میں کہ ثابت بن مطرف
اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور آپ کے سینے سے رونے کی ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے چکی چلنے کی آوازیں آتی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا کہ شیطان کافروں کو اطاعت کے بجائے معصیت کی طرف لاتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ ان کو مسلسل برے کاموں کی طرف راغب کرتے رہتے تھے حتیٰ کہ انہیں دوزخ میں پہنچا دیتے ہیں۔ اس آیت سے مقصود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا کہ کافر جو ایمان نہیں لا رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان ان کو بھڑکا رہے ہیں اور نہ یہ کہ آپ کی تبلیغ میں کوئی کمی اور کوئی قصور ہے۔ آپ اپنا کام مکمل کر رہے ہیں، شیطان ان کو بھڑکا رہے ہیں، بیکار ہیں اور وہ ان کے بھگانے میں بھی آ رہے ہیں، تو لہٰذا یہ کام اس لیے ہے، وہ اس لیے راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ آپ کی تبلیغ مکمل ہے، آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں، نہ آپ کی تبلیغ میں کوئی کمی ہے۔ ناظرین انشاءاللہ مزید عرض کریں گے لیکن آج کے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ کہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ وعلیکم السلام جی کہاں سے؟ انکل جی ابھی چاندلے والا بیٹا آپ کی کال ہمیشہ ڈسٹرب کیوں ہوتی ہے؟ آپ کی آواز کیوں ڈسٹرب ہوتی ہے؟ سگنل کا مسئلہ، ہم تو چھت پہ ہیں۔ جی چلے پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم السلام، کہاں سے؟ فاطمہ لاہور سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کہاں سے؟ یہ ہیرا لاہور سے۔ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، راول پنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کہاں سے؟ شوکارس۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صاحبال سے۔ سنائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کہاں سے؟ جی حاضرہ جڑا وانا سے۔ جی سنائیے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہاں سے؟ سر میں امتیازیم سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں. سنائیے سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. ترجمہ: پس نہ جلدی کیجیے ان پر، بے شک ہم گن رہے ہیں ان کے لیے دن جس دن ہم جمع کریں گے پرہیزگاروں کو سامنے رحمان کے مہمان بنا کر. صدق اللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی فیصل آباد سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پسائی وال سے. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. وفدا، فا کو بالکل ساکن پڑھیں، وفدا، وفدا نہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کہاں سے؟ جی کون اور کہاں سے؟ ملتان سے. جی سنائیے سنائیے. پڑھا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تعجل علیہم فلا تعجل علیہم انما نعد لهم نعد لهم عدا عدا یوم نحشر المتقین یوم نحشر المتقین إلى الرحمن وفدا. إلى الرحمن وفدا. کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ چلیے مجھے لگتا ہے میری آواز نہیں آ رہی. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور ناظرین رات 1 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arvyqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اور یہ پروگرام یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے. اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا.